السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی معتبر اور معزز سامعین و ناظرین کرام، میں آپ کی ہوسٹ طاہرہ رباب آپ کی خدمت میں پروگرام مشعل راہ لے کر آپ کے پسندیدہ اور خوبصورت چینل ہدایت ٹی وی سے حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ تحقیق و تفتیش کا سفر ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی نعمات الہی سے تدبر فکر کے ساتھ، توفیق الہی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف اس طرح رواں رکھے ہوئے ہے جس سے کہ ہمارا مدعا بھی پورا ہو اور ہمارا مالک کل بھی ہم سے راضی رہے۔ میرے عزیزوں، خوبصورت زندگی عطا کرنے والے پروردگار عالم کی اس نعمت جو آپ کو اور ہمیں میسر ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے اپنے خدا کی اس منشا کو پورا کرنے کی صحیح کرتے ہیں جو اس نے اپنے بندوں سے مانگا ہے، جو اس نے اپنے بندوں سے چاہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ فکر کیوں نہیں کرتے، یہ تدبر کیوں نہیں کرتے۔ پروردگار عالم کو مدبر چاہیے، مفکر چاہیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، فکر والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو پروردگار عالم نے بار بار جس چیز کا ہمیں یہ ہدایت کا سامان کیا ہمارے لیے اور حکم دیا، اس کو ہم بروئے کار لاتے ہیں اس اپنے چینل سے، اس پلیٹ فارم سے۔ تو آئیے کہ مل جل کر منشاء الہی سے اپنی زندگی اور آنے والا سفر جب ہم اس بدن کو چھوڑ کر آگے چلے جائیں گے، اس راستے کی کٹھنائیوں سے، اندھیروں سے، اس سرد اور خشک راستوں کی تنگی سے بچنے کے لیے ہم آج اپنا حصہ ڈالتے رہیں، اپنے اس چینل کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں اپنا حصہ ضرور اپنی کمائی کا جو ڈالیں گے۔ پروردگار عالم اس کا وعدہ ہے کہ جو مثبت سوچ، جو مثبت عمل آپ کرتے ہیں، پروردگار عالم اس کو اسی طرح آپ کی پازیٹیو یعنی مثبت کار اور انرجی کے ساتھ آپ کے راستے کی روشنی اور کامیابی بنا دیا کرتا ہے۔ زندگی کا ایک خوبصورت مقصد ہے میرے عزیزوں۔ پروردگار عالم بار بار ہمیں یہی کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ تم اپنا یہ قرآن حفظ کرنا شروع کر دو، حافظ بن جاؤ، نہیں، اس نے خود ٹھیکہ لیا ہے، خود ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لحافظون، کہ اللہ سب سے بڑا وہ ہے جو اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ہم آئے دن کبھی ناموس رسالت کے بہانے اور کبھی حرمت قرآن کے بہانے غدر مچائے بیٹھے ہیں، حالانکہ اس کا مالک اور اس کا محافظ وہ پروردگار عالم ہے جو کائنات کی خلقتوں کا وارث ہے، جس نے ہمیں بھی خلق کیا، جو اپنی کتاب کا بھی خود وارث اور مالک ہے۔ لیکن یہ ہم جو ہر روز آئے دن یہ چیزیں دیکھتے ہیں، تباہیاں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں، مشکلیں اور الجھنیں ہم دیکھتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ سارے کا سارا مال ہمارا اپنا پیدا کردہ ہے۔ ہم نے اس خطہ زمین پر جتنی دہشت گردی، جتنی زیادتی کو خود پھیلایا ہوا ہے، ہم دوسروں کو اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے عمل سے ہی ہماری ذات، ہمارا دین اور ہمارا خدا پہچانا جاتا ہے۔ جب ہمارے اعمال اتنے قبیح ہوں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ شاید ان کے نبی کی یہ تعلیم ہے اور ان کے خدا کا یہ حکم ہے، اور اسی کے تحت ہم کو جانا پہچانا اور اس کائنات میں ایک ایسے مقام پر سمجھا اور دیکھا جائے گا جہاں پر ہم اپنے کیے کا اجر لیتے رہیں گے۔ ہم غیر ملکوں میں، ان دوسرے ملکوں میں آتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے اور اپنے کام کے لیے اپنے راستے پر جب چلیں گے تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، چاہے ہم دوسرے ملک سے آئے ہیں، چاہے ہم ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، غریب ہیں یا امیر ہیں، لیکن ہمارے پاس انسانیت کا جو ایک یہاں پہ قانون ہے وہ لگتا ہے، اور اس انسانیت کے زمرے میں ہمیں زندگی کی ہر نعمت حاصل ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے قانون اور انسان ان دونوں کا، معاشرتی قانون کا بھی اور ذات ذوالجلال کے راستے کا قانون بھی بنا رکھا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو آہستہ آہستہ میں اس سلسلے میں قرآن مجید سے جو کچھ آرٹیکل تفصیلاً میں نے بنائے ہیں ترجمے اور تشریح کے لیے، ان کو ایک کائنات کی کہانی کی طرح آپ کے حضور میں پیش کیا جائے،
تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے، دین کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اٹھ کے آپ کو اعتراض کرے آپ نے یہاں دوپٹہ کیوں نہیں لیا ہوا، آپ نے یہاں برقع نہیں پہنا ہوا، آپ نے یہاں چپل کیوں پہنی ہوئی ہے، آپ نے یہاں ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے، آپ نے یہاں داڑھی رکھی ہے نہیں رکھی ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کا وہ پیران ہے جو آپ اپنے ماحول اور سلسلے کے تحت اپناتے ہیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے آج کی جو آپ کے حضور میں نے پیش کی ہے۔ ان چیزوں کا ادراک کیجئے، ادراک سے کائنات کا ہر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ میں آپ کو آپ کی پریشانیاں، آپ کی روزانہ کی الجھنیں، آپ کی روزانہ کی جو فرسٹریشن ہے، اس کا یہ حل بتا رہی کہ پرسکون ہو جائیے۔ نہ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ہم باہر دیکھ کے ہاں دنیا ایسی، ہاں دنیا یہ کرتی ہے، ہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوگا، اسی کو متفرقات زمانہ کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قانون شریعت یعنی راستے پہ چلنے کا طریقہ یا قانون جو بتایا ہے، ہر دنیا کے سلسلے میں بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے۔ اس قانون میں بھی امینڈمنٹ اس لیے ہوگی کہ وہ دور 1445واں سال ہے ہمارے پاس، وہ اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ زندگی کو اس نہج پر نہیں چلا سکتے جو تب کی صحراؤں کی زندگی تھی۔ ان پر جب قرآن مجید اترا تھا تو ان کو ان کے ماحول کے مطابق اسی طرح سکھایا اور بتایا گیا تھا جتنی ان کی ضرورت تھی، جتنی ان کی اصلاح کے لیے طلب تھی، جتنی ان کی کیپیسٹی تھی۔ لیکن ساتھ میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ وہ ہدایت اور کتاب ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے مفید ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں عقل و فکر ہمیں کیا دعوت فکر دیتی ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ آج کے دور میں مجھے قرآن مجید کو اپنے ماحول اور اپنے سلسلے کے مطابق اس طرح ڈیفائن کرنا ہے جس سے کہ کائنات کو کہیں میں مجروح نہ ہونے دوں، جس سے کہ میں کائنات کی مخلوق کو کہیں مجروح نہ ہونے دوں، جس سے کہ میں اپنی انسانیت کے زمرے سے نہ گر جاؤں، جس سے کہ میں کسی دوسرے کی حق تلفی نہ کروں۔ لیکن یہ وہ دور آ چکا ہے خصوصاً مسلمانوں پہ، جھوٹ، دھوکہ، بےایمانی، دوگلا پن، دوسرے کو اذیت دینا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ کہتا ہے حضرت انسان مسلمان کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے، سنتے ہیں۔ دو کا تیسرا خدا ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی عمل کرتا ہے کہتا ہے جلدی سے کر لو، چوری کر لو، بےایمانی کر لو، جھوٹ بول لو، اس کے خلاف باتیں کرو، کون سا کوئی دیکھ رہا؟ تو یہ ہے وہ نقطہ جو آپ کو قانون کا احترام سکھاتا ہے کہ یہ اپنے ذہن سے جب نکالو گے تب تم قانون کی پیروی کرو۔ قانون آپ کو راہ راست پر چلنے کے طریقے بتاتا ہے، قانون آپ کو پروردگار عالم کی کائنات کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، قانون آپ کو سکھاتا ہے کہ ہاؤ ٹو لیو، تم نے کیسے رہنا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، مجھے بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے حضور میں یہ گفتگو پہنچانا تاکہ کون جانے کس وقت کس کا ادراک کام کر جائے اور کون اپنی منزل کمال تک پہنچ جائے۔ للہ سب سے پہلے، جیسے ہمیشہ میں کہا کرتی ہوں، اپنے اس روایتی سلسلہ زندگی کو چھوڑیے، اپنی ان دیواروں سے نکلیے، اپنے ان محصور قلعوں میں سے، بڑی بلند فصیلوں میں سے نکل کے آپ پروردگار عالم کے حضور میں اس دور کے مطابق اس کی پاک کتاب سے ریسرچ کیجئے، اس ریسرچ کو آج کے مطابق اپنے اوپر امپلیمنٹ کیجئے۔ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ وہیں پہ موجود ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا تب بھی نہیں بولنا، آج بھی نہیں بولنا، غلط بیانی تب بھی نہیں تھی کرنی اور آج بھی نہیں کرنی۔ یہ وہ قانون ہے جو تب سے ہمیشہ تک کے لیے ہر حضرت انسان کے لیے ویلڈ ہے۔ آپ نے کسی کا حق نہیں کھانا تب بھی نہیں کھانا تھا، آج بھی نہیں کھانا۔ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا تھا، آج بھی نہیں دینا۔ آپ نے حق تلفی نہیں کرنی، آپ نے غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، آپ نے محتاج اور متمنی کو دینا ہے، آپ نے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری وہ بنیادی زندگی کی ضرورتیں اور باتیں ہیں۔ یہ بہت اہم اشارہ ہے جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں، آپ کے حضور میں پہنچانا چاہ رہی ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت کے وہ نقطے ہیں جو کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔
ان سے کوئی اجتناب نہیں ہے. اگر آج کا کوئی مفاد پرست یہ کہے کہ ہاں ہاں نہیں ضرورت کے وقت بول لینا چاہیے کوئی حرج نہیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ کذب ہے، کاذب پر خدا کی لعنت ہے. لوگ بھول جاتے ہیں. فلاں نے مجھے آج ہی ایک ایکسپیرینس ہوا، کسی نے کچھ کہا ہوا تھا، ان کو ریمائنڈ کرایا تو انہوں نے اتنی بڑی قسم کھا لی کہ میں نے تو ایسا کچھ کہا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں. تو خاموشی اختیار اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی میں وہ بھول چکے ہیں اور انہوں نے بڑی قسم بھی کھا لی ہے. اس لیے سب سے پہلے التجا یہ ہے کہ قسموں سے دور رہیے، مت قسم کھائیے. ہم خود ہمارے ساتھ ہر روز یہ باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں زندگی میں جو بھول جاتی ہیں، لیکن اگر کسی کو اس سے کوئی نقصان پہنچا ہوا ہے، کسی نے اس سے کوئی تلخ تجربہ حاصل کیا ہے، وہ نہیں بھولا ہوتا. اور اگر وہ کہہ رہا ہے تو آپ کو قسم نہیں کھانی چاہیے. ہاں البتہ کہو کہ میرے علم میں یا میرے ذہن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ سلسلے ہم نے عام بنا رکھے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. قانون فطرت کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے آج ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس متمدن دنیا میں بھاگے پھر رہے ہیں. یہ قرآن مجید ہے جو میں آپ کے حضور میں اردو زبان میں اس کی تفصیل پیش کر رہی ہوں. یہ قرآن مجید آپ کو سنا رہی ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہی یا معاشرے کی لکھی ہوئی یا سوچ آپ تک پہنچا نہیں رہی ہوں. یہ پروردگار عالم کے کتاب کی وہ باتیں ہیں جو آپ کی حضور میں پیش کرنے کی جسارت ہوتی ہے ہمیشہ ہر ایک دفعہ ہفتے میں. تو پروردگار عالم یہی فرما رہے ہیں کہ تو اکیلا نہیں، یہ ساری مخلوق میری ہے، ذرے ذرے میں میرا نور ہے، میں خدا ہر چیز میں ایکسسٹ ہوتا ہوں، میرے بغیر کوئی چیز وجود نہیں پاتی ہے. تو قانون قدرت کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہر ذی روح کی تکریم واجب ہے. اب جب آپ کی سوچ و فکر سلسلے میں چلے گی، اب آپ دیکھنے والے تو سڑک پہ چل رہے ہیں، سنہری پتے، اب اتنی بڑی یہ پوائنٹ کی بات ہے، اب ہر طرف آپ کو سنہری براؤن پتے نظر آ رہے ہیں اور گیلا سا موسم ہے، وہ جھڑ رہے ہیں اور پورا فرش زمین آپ کو جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے انہی پتوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے. لیکن وہ خوبصورتی، وہ سبزہ اتنی خاموشی سے اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے بغیر اعتراض کیے کہ جیسے اس کا کبھی نشان تھا ہی نہیں. وہی خالی کالے کالے درخت، وہی اترے ہوئے پتے زمین پر پڑے ہوئے، بالکل ان میں ایسے صفائی ہو گئی کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دراصل جب اس کے اوپر پھول پتے آتے ہیں تو یہ درخت کیسا لگتا ہوگا. یعنی کہ اس کی اس ماہیت کو اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے زندگی کی وہ حقیقت جس کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے. اس درخت کی حالت کو آپ نہیں جان سکتے، نہیں سوچ سکتے جب تک کہ وہ اپنی دوبارہ جوبن کو واپس نہ لے آئے، جب اس کا جوبن اس پر واپس نہ آ جائے. اور وہ پتے جو زمین پہ گرے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ واپس اسی کی کھاد بن کر اسی میں واپس چلے جائیں گے. یہی زندگی کا تسلسل ہے، یہی کائنات کا جو ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے، یہی تسلسل چل رہا ہے کہ ہر چیز فنا کی منزل سے پھر اپنی بقا میں واپس آتی ہے، پھر فنا ہوتی ہے، پھر بقا میں آتی ہے. یعنی کہ بقا کا وہ وقت ہے مقرر جتنا اس کا ہے، اس کے بعد پھر وہ فنا میں چلی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز خاص طور پر اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے آپ کو جانیے. آپ فنا کی منزل سے گزر رہے ہیں، آپ کا بدن فنا میں سے نکلے گا اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کی ذات کے اندر ایک ایسا حصہ ہے، آپ کے وجود میں یہ جو دو حصے ہیں جس سے آپ کا جسم بنا ہے، ایک مادیت ہے اور ایک روحانیت ہے. تو وہ جو روح ہے وہ منزل بقا کی طرف چلتی ہے، اس کو بقا پانی ہے. لیکن کیسے بقا پائے گی؟ یہ ہے وہ نقطہ جس کو ہم نے سمجھنا ہے. میرے عزیزوں، زندگی بہت خوبصورت ہے، اس زندگی کو اپنائیے، جانچیے، کھولیے، اس کی تحقیق کیجیے. یا آپ کی جو ہم نے رسمیں بنا لی ہیں کہ بیٹھ کے ایک آیا مبارکہ کو پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا اور ادھر ادھر کے واقعے اور داستانیں سنا کے یا پرانے جو رفتگان کے قصے ہیں سنا کے
اور آپ کو مطمئن کر دیا کہ ہم نے عبادت کی ہے، للہ یہ عبادت نہیں ہے۔ یقین کیجئے یہ وقت کا زیان ہے، کیونکہ ان آیات میں جو سیکرٹ چھپے ہوئے ہیں اس پر تحقیق نہیں کی گئی اور اس کی اصل کو نہیں بتایا گیا۔ آج خواہ مخواہ بحث و مباحثے ہوتے ہیں، فلاں کوئی کچھ بول رہا ہے، کچھ گلی محلوں کے ایسے ایسے مولانا لوگ کہ جنہوں نے کبھی باہر نکل کے نہیں دیکھا، انہیں دنیا کے عالم کا علم نہیں، یونیورس کے عالم کا کیا علم ہوگا، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یوں بحث شروع کر دیتے ہیں، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں عالم نے لکھا ہے، فلاں بڑے کاتب تھے، عالم دین تھے، فلاں موجد تھے، فلاں مجتہد تھے، فلاں جو ان کو ڈگریاں، مفتی تھے، فلاں ایسے تھے، ڈگریاں انسانوں نے دے رکھی ہیں، اور ان کی تحریروں کو آج انہوں نے اپنے اوپر ویلڈ کر کے اگلی آنے والی قوم کو بھی وہی سکھا رہے ہیں جو کہ اپنے وقت کے اطراف سے بھی کامل آگاہی نہیں رکھتے تھے۔ تو کیا آج کا مسلمان ان چیزوں سے اپنے خدا کی ذات کی دریافت کر لے گا؟ نہیں بدل سکتے ہم اپنی جون کو، نہیں بدل رہے ہم اپنی نہج کو، اور بحث کرتے ہیں ان سے جو حقیقت بتائیں گے تو فوراً کہیں گے نہیں 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 ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں، قرآن میں ایسا لکھا، کتاب میں ایسا لکھا، فلاں نے ایسا کہا، کسی نے، جو اگر معصوم نے یا کسی خدا کے خاص نمائندے نے بھی بتایا تو پہلے تو غور کریں کہ آپ اس کو اپنے ماحول کے مطابق ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں یا خالق کل کے پورے یونیورس کے نظام کے مطابق ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ بہت فرق ہے۔ میں اپنے گھر کی چار دیواری میں گھومتی رہوں تو مجھے باہر کی ہوا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، میں کھڑکیوں شیشوں میں سے دیکھ بھی لوں تو میں نہیں جانتی ہوں کہ کہاں ہے، جس وقت میں باہر نکلوں گی وہ ہوا، وہ ماحول، وہ باہر کی چیزیں میں دیکھوں گی تو پھر مجھے پتہ چلے گا باہر تو کچھ اور ہے، کتنی اچھی ہوا ہے یا کیا سین ہے۔ تو یقین کیجئے جیسے ہی آپ باہر نکل کے اس ماحول کو، اس منظر کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ذہن فوری طور پر تبدیل ہوتا ہے، متفرق ہوتا ہے، چینج کرتا ہے، اس میں چینج آتی ہے، یعنی اس ماحول سے اس ماحول کا جو فرق ہے وہ آپ کا دل، دماغ، ذہن اور بدن پوری طرح سے متاثر ہو کر اس کو ریسیو کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ میرے عزیزوں انرجی، یہ ہے وہ نور، یہ ہے وہ اپنا پورے پروردگار عالم کی قوت جو کائنات میں پورے سلسلے کو چلا رہی ہے، جو نظام یونیورس کو رواں رکھے ہوئے ہے، جس نے ہر اصل کو، حقیقت کو ظاہر سے اور ظاہر کو باطن سے، عقل کو تدبر سے، ہر چیز سے پہچاننے کے لیے ہمیں ایک راستہ، ایک سلسلہ دیا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، اور ہر روز سورہ رحمان میں، ہر روز سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہر روز ایک نئی شان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کیا خدا آپ کے پاس کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ ہر روز کیسے کسی کو سمجھ نہیں آتی؟ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ میں صرف اسی لفظ پہ اگر تحقیق و تفتیش شروع کر دوں کہ کیسے ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے تو مجھ پر ہزار حجابات واہ ہو جائیں گے، پردے ہٹیں گے، کھلیں گے، حقیقت زندگی آپ پر آشکار ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، جو آپ تدبر، فکر اور علم کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کی ذات میں جو قوت ہے، جو انرجی ہے، پروردگار عالم کی روح کے ساتھ مختلف نور اس میں گردش کر رہے ہیں، مختلف پہلوؤں پہ، مختلف پوائنٹس پہ، مختلف سٹیجز پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خون، پانی، لیکوڈ، جو بھی چیز ہے اس میں، یہ کیا ہے؟ یہ ایسے چپس ہیں، یہ ذرات ہیں، یہ مختلف انوار کی شکلیں ہیں، جس کو الیکٹرکسٹی کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ یہ الیکٹرکسٹی ہے، اس میں بجلی ہے، اس میں نور ہے، اس میں برقیت ہے، اس میں طاقت ہے۔ وہ ہر چیز طاقت کے ساتھ چلتی ہے، اس کا سلسلہ ہی اسی نور اور طاقت کے ساتھ رواں دواں ہے جو پروردگار عالم نے ہر ذی روح کے وجود میں رکھا ہے۔ اور اس کی ایک کوانٹٹی جب آپ کے بدن میں ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کا خون ہے، وہ کس حد تک وہاں ہونا ضروری ہے، اگر وہ اس سے نکل جاتا ہے، ضائع چلا جاتا ہے یا کمی ہو جاتی ہے تو آپ کو جان کے لانے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ میئرمنٹ اتنی ضروری ہے پورے بدن میں جس سے کہ نظام بدن چلتا ہے، اپنی ظاہری صورت کو، وجود کو،
بنانے سنوارنے، اور اس کے لیے غدر مچا رکھا ہے حضرت انسان نے. پیسہ لے لو، پیسے سے یہ کر لوں وہ کر لوں، اور جب لوٹ مار جھوٹ دھوکہ بےایمانی جو بھی ہے آتا ہے سامنے، رواں کرو، اس کو رواں رکھو اور اپنا مال بناؤ، جیسے کہ ہمیشہ یہی رہنے والے ہیں. میرے عزیزوں، ہم سب یہاں پہ کرائے کے سلسلے پہ رہتے ہیں. یہ مکان جس پہ ہم نے بڑے بڑے پیسے سمجھ رہے ہیں، دے کے تو بڑے بڑے عالیشان گھر بنا لیے ہم نے، یہ یہیں مجھے واپس جانا ہوگا. جب میں واپس جاؤں گی تو یہ میرا گھر کسی اور کے پاس ہوگا، نیا کرایہ دار آ جائے گا، نیا بسنے والا بسیرا کر لے گا، میرا لباس کسی اور کے کام آ جائے گا، میرے سامان کسی اور کے کام آ جائیں گے. آپ کا قیمتی سامان کوئی اور استعمال کرے گا، آپ کے قیمتی زیورات کوئی اور استعمال کرے گا. یعنی جب تک وہ کرائے پہ پھر اس پوری یہ زمین، خطہ زمین آپ کو آریتن ملی ہوئی ہے، جیسے آپ کرائے پہ آئے ہوئے، اور یہ سب کرائے مالک مکان کو. تو میں نے کہاں سے کہاں تک اپنے سلسلے کو چلایا. اب میری روح اور بدن میں جو سلسلہ یا جو نور یا جو ترقی یا جو برقی قوت تھی، اس کا نظام چلانے والے نے اس کو کامل رکھا ہوا ہے. مجھے صرف سمجھنا ہے کہ میں اپنے سلسلے میں کہاں تک اس تدبر اور فکر میں اپنی ذات کی شناخت اور اپنی ذات سے اپنے خالق کی شناخت کرتا ہوں. میں آپ کو قرآن مجید سے یہ چیزیں عرض کر رہی ہوں کہ تکمیل کیا ہے، میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے. میں نے جب تک یہ ریسرچ نہیں کرنی، میں نے جب تک یہ نہیں جانچنا کہ میں کیوں آیا، کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میرا سلسلہ کیا ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا حق جو آپ پر تھا، آپ نے اپنا فرض پورا کیا. آپ کو جو بھیجا گیا ایک جگہ پہ، ایک زمین پہ، ایک مقام پہ، آپ جائیے فلاں جگہ، امریکہ جائیے اور فلاں شہر میں ٹھہر کے وہاں پہ آپ اس طرح وسائل لے کر یہ کام کر کے تو آپ اتنے عرصے بعد آپ واپس آئیے. تو آپ جا کے وہاں ایسے ہی بیٹھ جائیں گے اور واپس آ جائیں گے اور سوچیں گے مجھے کچھ پتا نہیں ہے. جس کام کے لیے آپ گئے ہوں گے، اگر آپ نے اس کام کو مکمل نہیں کیا تو آپ زیان میں ہیں، آپ نقصان میں ہیں. آپ اس کی کسی کا اگر کسی نے آپ پر لگوایا ہے تو وہ پیسہ لگایا ہے تو اس کی ذمہ دار ہے، اور اگر خود لگا کے گئے ہیں تو آپ نے وہ نقصان کیا، ضائع کیا اور ناکام واپس پلٹ آئے. ناکامی سے بچنے کے لیے تدبر اور فکر چاہیے، ہر دور کے لیے آپ کو درکار ہے. صرف اس وقت میں نہیں درکار تھا کہ جب آپ زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے، بلکہ قیامت تک کے لیے ان تعلیمات سے، ان اشاروں سے آپ کو ایک پمفلٹ دیا گیا ہے، آپ کو ایک راستے کے لیے سکھانے کے لیے سلسلہ عطا کیا گیا ہے. آپ اپنی ہاؤ ٹو یوز کی اس سلسلے کی کتاب کو کائنات کے ایک ایک پہلو کے ساتھ منسلک کیجئے. آج کے دور میں آپ سے تو تحقیق مانگ رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھاگ بھاگ کے سڑک ہے تو
دیوار ہے تو مسجد ہے، جہاں بھی ہے وہاں کھڑے ہو، وہ اس نے آپ کو سکھایا تھا کہ اس چیز کا دھیان رکھنا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا ہے، اس نے ساتھ بتایا ہے، اگر تم فضل خدا کی تلاش میں ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، جنگ میں ہو، کچھ ایسے حالات ہیں تو کم کر لو، اس کو کم کر لو، اس کو اپنے حساب سے کر لو، لیکن اپنے خدا سے ربط قائم رکھو۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے ضد اٹھا رکھی ہے بغیر مقصد و مطلب کے، سڑک کے چوراہے پہ نماز پڑھ رہا ہوں ادھر کروں، جی ہمارا تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے کہا کہ بس جہاں بھی آئے ہم اس کو ادا کر لیں۔ ادا نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کو قائم کرنا ہے، اپنی نماز کو قائم کیجیے۔ اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھ کے، ایسا ماحول اور سلسلہ نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے خدا سے ہم کلام ہو کر وہ الفاظ بیان کر کے کر لیتے ہیں، تو بھی آپ اپنے خدا کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ سلسلے ہیں جن کو مسلمان اتنا خوف زدہ ہو چکا ہے اپنی روٹین میں آ کر کہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، حالانکہ خدا بزرگ و برتر کہہ رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے جس نے ہم پہ یہ لاگو کیا، وہی ہم کو سکھا بھی رہا ہے، لیکن ہم نے تو سیکھنا نہیں ہے۔ ہمارے محلے کے مولوی صاحب نے کہا ایسا ہے تو ایسا ہے، بس نماز ان کے پیچھے ہم نے بھاگ بھاگ کے پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، نماز کو چھوڑ دو، کام کو چھوڑ دو، دنیا ہے رہ جائے گی۔ یہ مطلب و مقصد ہے ہی نہیں نماز کا۔ نماز کا مطلب ہے قیام کرنا، کسی چیز میں قائم ہو جانا، اپنے خدا کے ساتھ، اپنی ذات اور رب کی ذات کے ساتھ اس طرح متمسک ہو جانا کہ آپ میں اور اس میں ایک ایسا ربط قائم ہو جائے کہ خشوع و خضوع جس کو کہتے ہیں، کہ خضوع و خشوع سے جب آپ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کا نور پروردگار کی اس انرجی کے ساتھ جا کے منسلک ہوتا ہے، جو آپ کو قوت دیتی ہے، جو آپ کو عقل دیتا ہے، جو آپ کے وجود میں ایک ایسی روشنی عطا کرتا ہے جس سے آپ فکر اور تدبر کے راستے پر چلتے ہیں۔ آج ایسا کوئی سمجھانے لگے تو کہیں گے او ہو یہ تو دین سے نکل گئے، ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی ہوں، کوئی اور دوسرا تیسرا نہیں کہہ رہا ہے، خود ذات کبریا فرما رہا ہے، فکر کر، تدبر کر، کام میں ہے، ادھر ادھر ہے، مختصر کر لے، کم کر لے، لیکن خشوع اور خضوع سے، فکر سے، تدبر سے میری ذات کو پہچان، کیونکہ اگر تو ایک قدم آئے گا تو میں 10 قدم تیرے آگے آؤں گا۔ بتائیے اتنی ہم نے مخلوق کو دیکھا جنہوں نے ساری ساری زندگی مسجدوں میں بیٹھ کے، وہیں بیٹھ کے لوگوں کا دیا کھا لیا، اور کوئی تحقیق نہیں، چار جو جماعتیں پڑھ کے آ گئے تھے بیٹھے، اور بتائیے کہ انہوں نے اتنی نمازیں ہر وقت لوگوں کو بھی پڑھائی، خود بھی کبھی تصور میں تھے نہیں، انہوں نے کتنا پروردگار عالم کی ذات کی شناخت کی۔ یہ کوئی رول، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں عورت ہے اور فلاں مرد ہے، یہاں عورت اور مرد کا کوئی سوال نہیں ہے، ہر ذی روح پر واجب ہے اپنے خدا کی تحقیق۔ یہ ہمارا تنگ دست ماحول ہمارے علاقوں کا، جنہوں نے عورت کو تو یہ کہہ دیا کہ بھئی تم برقع پردے میں پیچھے چلی جاؤ، اور کہیں اس نے حق کی بات خدا کی طرف سے پہنچانے کی کوشش کی، اس پہ قدغن لگانا شروع، صرف قدغن لگانا شروع کر دیتے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا چیز ہے مجھ کو وہ حاصل کرنی ہے۔ جناب زینب عالیہ نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک خطبے دے دے کر لوگوں کو معرفت الہی سکھائی تھی، کیونکہ علی کی بیٹی جانتی تھی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں سیرت زینب و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس حکمت میں چاہیے۔ صرف ایک دوپٹہ لینے سے، چادر سر وہ رومال باندھنے سے آپ سیرت معصومین فاطمہ زہرا اور جناب زینب پہ نہیں چل سکتے۔ ان کے عمل کو دیکھیے، جب وقت آیا تو کیا ہوا، چاہے دربار تھا، چاہے بازار تھا، ایک ماں بھی گئی دربار میں، بیٹی بھی گئی دربار میں، بازاروں میں گئی، پکار پکار کر آواز دی۔ تو اس مشن کو مطلب یہ نہیں ہے، یہاں لوگ فوراً کمزوری میں آ جاتے ہیں، ہائے شاید پردے کے لیے کہہ رہے۔ میری آقا زادی کا مطلب و مقصد جانیے۔ بی بی فاطمہ زہرا ایک باغ فدق کے لیے نہیں گئی تھی، حق کے لیے، جو مظلوموں کا حق تھا اس کو چھین جانے والوں کو قیامت تک کے لیے ہدایت اور حق بتانے گئی تھی، جو قیامت تک باقی قائم ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جو عرفان کا میسج دیا، بلکہ ہر بی بی نے خطبے دیے،
للہ ان پہ غور کیجئے، مقصد خطبات جناب زینب کو سمجھیے اور ان کی طرح اس سیرت پر عمل کیجئے. یہ ہے سیرت ان پاک بیویوں کی. اس سیرت پر عمل کیجئے کہ اگر وقت آ جائے تو مجھے یہ نہیں دیکھنا یہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، مجھے پیغام الہی کی ترویج کرنی ہے، مجھے خدا کے اس حق کو پورا کرنا ہے جو ایسے روح اور بدن کے بشریت میں ڈال کے اس نے مجھ پر واجب اور لاگو کیا ہے. ہماری یہی کمزوری ہماری بہت عورتوں کو اس قدر بے پہرا رکھتی ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ پڑھتے ہوئے نمازیں بھی، دعائیں بھی، تسبیحاں بھی، خواتین دین کی اصل سے اتنی دور ہوتی ہیں کہ ان کے آگے کوئی بات کرے تو حیران ہو کے پوچھتی ہاں ایسا ہے، اچھا فلاں بات میں مجھے ایسے کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اگر ہم نے بچپن سے ایک تربیت لی ہے، ہم نے تو بچپن سے یہ سیکھا ہے، جب ہم نے بچپن سے یہ سیکھا ہے تو آج ہمارے پاس وہ موجود کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس وہ علم اور عقل کیوں موجود نہیں ہے؟ میرے پیاروں، اپنے پروردگار عالم کی اس حکمت کو سمجھیے جس کے لیے اس نے کائنات کو خلق کیا ہے، بلکہ کائناتوں کو خلق کیا ہے. آپ کے علاوہ بھی لوگ ہیں، آپ کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں، اسی زمین پر جنات بھی ہیں، وہ اپنے اپنے ان کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے. اور اگر آپ اپنے ذات کے اس آئینے کی شفافیت میں قریب ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو ان سے ڈر بھی نہیں لگتا، آپ خوف زدہ بھی نہیں ہوتے. السلام علیکم میں جن وہ کہہ دیتے ہیں، وعلیکم السلام سلامت رہیے آپ تشریف لائے. یہ عام گفتگو ہو جایا کرتی ہے. تو آپ خلقت کے اس درجے پر ہیں جہاں پہ دوسری مخلوقیں آپ کی روح کی شفافیت اور انرجی کو دیکھ کر آپ کے ساتھ سلام دعا کرنا فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی اپنی شفافیت ہے اور پھر آپ کو دوسری مخلوق سے ڈر بھی نہیں لگتا. یہ ہے وہ ایک نقطہ، یہ ہے وہ ایک ثبوت جو ذرا بھی کسی کو ہونے لگے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا خاص بندہ ہے، یہ تو مقرب ہے. تو آپ کو بھی قرب حاصل کرنے کے لیے صبح و شام عبادات کا درس دیا گیا ہے. ادا واجب قربتن للہ، ادا سنت قربتن للہ. یہ سنت اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ قرب خداوندی نصیب ہو جائے، یہ واجب اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ مجھے قرب خداوندی نصیب ہو جائے. تو جب آپ قرب خداوندی کے متمنی ہوتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کو اندھیرے کی اس کالی کوٹڑی میں سے نکلنا پڑے گا جس میں آپ کو مقید کر دیا گیا ہے، اور آپ مقید ہیں. اٹھیے، نکلیے، اپنے خدا کے حقوق کو ادا کیجئے. خدا آپ سے قرآن میں مانگ رہا ہے. قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر اپنے ماحول پہ اس کو انٹرپریٹ مت کیجئے، اس کو یونیورس کے سسٹم کے مطابق انٹرپریٹ کیجئے. وہ خدا مسلمان کا بھی ہے، وہی خدا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، وہی خدا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، وہی جناب داؤد و ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، وہی خدا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک ہر نبی رسول اور اس کی امت کا بھی خدا. کسی کو برا مت کہیے، کسی پہ کو سرزنش مت کیجیے، کسی پہ انگلی مت اٹھائیے. نقصان کیا ہے آپ کا؟ کیوں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے؟ ان کی وجوہات ہیں، ان کے کچھ ایسے توجیحات موجود ہیں جن سے آپ کے بدن کو نقصان ہو رہا ہے. میں قرآن مجید سنا رہی ہوں آپ کو اپنی آواز میں، اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں. پروردگار عالم فرماتا ہے تمہارے اندر میرا نور ہے، اذا نفخت من روحی، میں نے روح کو ڈالا تمہارے اندر. کل اللہ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ نور السماوات والارض، پیدا کرنے والا. اور کیا ہے پیدا کرتا ہے؟ نور السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان کے نور جو ہے وہ پروردگار عالم ہے. تو یہی قرآن بتا رہا ہے کہ ہر ذی روح اس نور کا حامل ہے جس سے میں ہر انسان اور ہر ذی روح میں ایکسسٹ کرتا ہوں. کمال میرے رب کا ہے، عمل آپ کا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے. میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا کہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے شعر اس کی عظمتوں کے حساب سے عرض کیا کہ گرد میرے تھے جتنے اس کے کمال، سب پہ نام رباب لکھ ڈالا. یعنی میں نہیں، اس کے کمال ہیں. میں نے توجہ دی، میں نے اپنے مالک و خالق کی محبت میں اس راہ پر چل کر
ان اعمال کو اپنایا تو دوسرے کو اچھا لگا، یعنی آپ کوئی کرتے ہیں اچھا، دوسرا اچھا لگتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، تو یہ دراصل توصیف و تعریف آپ کی نہیں ہوتی ہے، اس ذات کی ہوتی ہے جس کے دراصل یہ کمال ہے۔ آپ کو سجدہ شکر کرنا ہے، مجھے سجدہ شکر کرنا ہے کہ بار الہ تو نے اپنے اتنے عظیم کمالات سے مجھ کو اس اہل بنایا کہ میں اس کو کرنے کے قابل اور کائنات میں اپنا ایک مقام بنا سکی یا بنا سکا۔ تو اپنی ذات کو، اپنے خدا کی دین اور اس کے پورے نور کی انوائرمنٹ جو آپ کے بدن میں ہے، اس کو ادراک کیجیے، اس کو سمجھیے۔ جب تک وہ نہیں سمجھنا، کتابوں کا رٹا لگا کے بیٹھ جانا، آیتوں پہ نشان لگا کے لوگوں کو اپنے ماحول کے مطابق جواز دینا، یہ دین خدا اور محمد مصطفیٰ نہیں ہے، یہ دین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ معصومین علیہ السلام ایک نمونہ عمل ہے آپ کے سامنے۔ آپ نے جو باتیں بہت زیادہ گھڑ دی ہم لوگوں نے دنیا میں آ کے، ان کی ازواج طاہرہ کے ساتھ بھی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کوئی معتبر اور معزز ہیں اور ان کی زندگیوں پہ ہم کوئی بات نہیں سوچ سکتے، کر نہیں سکتے، اس طرح ہم بن نہیں سکتے۔ یہی ہماری سب سے بڑی خرابی ہے۔ پروردگار عالم نے ان انوار عالی کو بشریت کے وجود میں اتار کر ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے، اور قرآن میں فرماتا بھی ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ جو انہوں نے کیا وہ کرو، وہ بنو جو پیغمبر بن کے تمہیں دکھا گئے تھے۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن سکتے، ہم ایک دوسرے کے برابر نہیں بن سکتے، یار انسان ہر وجود ایک منفرد اپنی حیثیت رکھتا ہے اور ایک منفرد اور صفت اور کمال کا حامل ہوتا ہے۔ اس کو اپنی معصیت، خرابی اور گناہ سے آپ نے تاریکی میں آپ کے اندر دو مختلف سلسلے انوار کے چلتے ہیں، ایک منفی اور مثبت۔ جتنا آپ اپنے عمل کو چھوڑ کر جد و جہد سے کاہل ہو کر، سست ہو کر، اس کو چھوڑ کے برائی کو بڑے آسانی سے پکڑنا مناسب سمجھتے ہیں، کر لیتے ہیں، اچھا نا کوئی بات نہیں، اب زندگی میں انسان ہے نا، دیا ہے، اس نے انسانوں کے لیے ہدایت بنائی ہے، اس نے انسانوں کے لیے یہ راہ صفا اور پاکیزہ معین فرمائی ہے، اس نے انسانوں کے لیے یہ صفائی اور مصلحت بنائی ہے، اس نے انسانوں کے لیے نیکی اور پاکیزگی بنائی، اس نے انسانوں کے لیے اعمال حسنہ بنایا ہے، اور یہ سب کرنے کے لیے آپ کو جد و جہد کے لیے چھوڑا ہے۔ وہ خزانہ ہے جو اپنی پوری عظمتوں اور نوادرات کے ساتھ ہمارے وجودوں میں موجود ہے۔ یہ ہم کو اب آ کے اس نے ایک حجاب میں چھوڑ دیا کہ اب تو جا، تو دیکھ، تو اٹھ کہ تو کیا کر سکتا ہے، تو کس حد تک اپنے اندر کے نوادرات کو، میں ایک خزانہ ہوں جو تیری ذات کے اندر چھپا ہوں، ان نوادرات کو، ان قیمتی موتیوں کو، ان ہیرے جواہرات کو تلاش کر، ظاہر کر، اٹھ، دیکھ کہاں سے کہاں پہنچ۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمان کے علاوہ جو نہیں مسلمان تھے، انہوں نے اس پہ نہیں بیٹھ گئے کہ بس ہم اب وہ جو پابندی ہے اس پہ بیٹھ جائیں، بلکہ انہوں نے اپنے اصولوں کو اپنا لیا۔ یہ آپ کو زندگی چاہیے جو خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولے، ہم دھوکہ نہیں دیں، ہم پاک و پاکیزہ رہیں، ہم صاف ستھرے رہیں، ہم اپنی فکر میں دوسرے انسانوں کو اپنے سے افضل محسوس کریں، اخلاق حسنہ، وما ارسلناک الا مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی نہیں ان کو، اپنے نبی کو، سوائے اس کے کہ تم کو اخلاقیات سکھائے۔ اور آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اخلاقیات کی جس طرح دھجیاں اڑ رہی ہیں، جس طرح بے ایمانی اور خرابیاں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں، کیا یہ اسلام ہے؟ قطعاً نہیں ہے، نہ یہ اسلام ہے یا نہ دین محمدی ہے۔ جھوٹ موٹ کا کلمہ، جھوٹ موٹ کی بسم اللہ پڑھنا، یہ دین خدا اور رسول نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ایک ایک اسلوب اپنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی روزمرہ زندگی کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی ذات اور تحقیق کائنات میں اپنا پورا زور لگا کر خدا کی بھی اس کائنات میں سے عجائبات کو دریافت کیا ہے۔ آپ کو عجائبات کو دریافت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کتنے لوگ آپ ریسرچ میں رہتے ہیں، کتنی عورتیں اور کتنے مرد ریسرچ میں رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو ماحول ہی نہیں ہے، ہم نے تو ہمارے ماحول نے اجازت ہی نہیں دے رکھی، ہمارے گھر نے اجازت ہی نہیں دے رکھی کہ ہم تحقیق و تفتیش کریں۔ ہم نے بچوں کو بے طرح کے
اور دنیا داری کے ہنگاموں میں وہ دے دو، اس کو سنا دو، بٹھا دو چپ کر کے. لیکن جہاں ریسرچ کی بات تھی، نہ وہ ادراک ہمارے پاس تھا، اس کا فقدان تھا، نہ ہی ہم نے اپنی اولادوں کو دیا، نہ ہی ہم اپنی آنے والی نسل کو دے رہے ہیں. لیلا اٹھیے، لیلا ابھی بھی وقت ہے. میں دن رات آپ لوگوں سے التجائیں کر رہی ہوں کہ اپنے خدا کی بات کو مانیے، اپنے ماحول سے نکلیے، ریسرچ کیجئے، پازیٹیو نیکیاں، وہ جو بنیادی اصول ہیں زندگی کے، جو شریعت کے، وہ شریعتیں ہیں. یہ نہیں کہ اس کا نکاح ہوا تھا تو اس کی طلاق ہوئی تھی تو کتنا عرصہ ہوا تھا. یہ آپ کا میٹر اور میرا میٹر نہیں ہے، یہ ہمارے سلسلے نہیں ہے. یہ ہر انسان کا اپنا منفرد انڈیویجول پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے جو اس کا اور اس کے خدا کے درمیان میں ہے. اس نے آپ کو کبھی بھی کسی کے لیے مقرر نہیں فرمایا کہ تم، اور ہمارے ملک میں چاہے مولوی ہیں، چاہے چھوٹے ہیں، چاہے بڑے ہیں، جس کو دیکھو وہ دوسرے کے مسئلے میں ٹانگ اڑائے گا، اس کو اپنا نہیں چاہیے. اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت تھی جس کو اس نے رد کیا. اور اب جب وہ اپنی اصلاح سے رد ہوا تو اس نے اپنے اندر وہ ایک اندھیرا پیدا کیا، وہ منفی پیدا کیا، جس سے وہ مثبت سے دور ہوا. اب کیا ہوا، اس پہ کاہلی آنے لگی کہ کیوں؟ کیونکہ وہ جو نور تھا پازیٹیو کا، مثبت کا، جب وہ مفلوج ہو رہا ہے، جب وہ ختم ہوا تو ظاہر ہے کہ کمزوری، نقاہت نور میں پیدا ہوئی، بدن کی روح میں پیدا ہوئی، اس کی قوت ختم ہوتی گئی. روح میں تفتیش اور ہمت نہیں تھی. آپ کو کہتے ہیں نا بدن کمزور ہے تو یہ ٹونک پیو، یہ نٹس کھاؤ، آپ میں طاقت آ جائے گی، آپ بھاگنے لگیں گے، آپ میں قوت آ جائے گی. تو جو یہ انرجی ان چیزوں، کیونکہ ان میں بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے. اور وہ نور جب آپ نور ملتا ہے تو اس کی طاقت سے آپ اپنی زندگی کے تسلسل کو قائم اور دائم رکھتے ہیں اور آگے بڑھتا ہے. پروردگار عالم نے آپ کو عقل دی ہے، فکر دی ہے. کائنات کو تدبر کیجئے، کائنات کو سمجھیے، اپنے کائنات کے ذرے ذرے سے اپنے خدا اور خالق کو پہچانیے. یہ ہے دین خدا اور رسول، یہ ہے معصومین کی تعلیم. انہوں نے ہمیں علم کے خزانے دیے ہیں، لیکن ہم نے علم کو چھوڑ کر صرف اپنے رسم و رواج کو اپنا رکھا ہے. کہاں نہج البلاغہ کی وہ فکر اور تدبر کی اتنی بلند باتیں، ہم نے ان کو صرف رٹے کی طرح پڑھ کے سنانے پر اکتفا کیا. ان کی اصل تک کبھی ہم نے فکر نہیں کی کہ میرا خدا جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. امام علی کا وہ ایک قول میرے سامنے اسی طرح آیا، چلتے رہتے ہیں دن رات، کہ اے بندے تو اپنے خدا کو جس طرح سوچ رہا ہے این بہو اپنے خدا کو تو ویسا ہی پائے گا. اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر غور کیا؟ علم کی اس کان کے جو اسرار ہیں وہ ان الفاظ میں ہے کہ تو اپنے خدا کو جیسے، کیونکہ اللہ میاں نے فرمایا ہے کہ اذا نفخت من روحی، میں نے تمہاری ذات میں آدم کے پتلے میں جب روح ڈالی تو یہ روح کا کمال ہے کہ وہ سنتی ہے، بولتی ہے، دیکھتی ہے اور سوچ و فکر سے تخلیقیں کرتی ہے. چاند ستاروں تک لوگ سفر کر رہے ہیں، کمندے ڈال رہے ہیں. تو یہ قوت پروردگار کی وہ انرجی اور مثبت ہے جس سے کائنات میں روانیاں اور تسلسل پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم سب کو چھوڑ کر اپنی رسم و رواج کے، وہ جو کولو کا بیل چلتا ہے، پانی نکلتا جاتا ہے اور وہ گھومتا رہتا ہے صبح سے شام تک بیل، اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے، اس کو چلنا ہے. وہ پانی نکال نکال کے پورے کھیت سیراب ہو رہے ہیں، دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن اس کو اس کا کوئی علم خبر نہیں ہوتی. اس کا کام چلنا ہے. ہم بھی اسی طرح وہ پانی نکالنے والے کولو کی طرح گھومتے پھر رہے ہیں. للہ دیکھیے کہ نوادرات کیا ہے. وہ جو پانی نکل رہا ہے وہ انرجی ہے، اس میں خدا کا نور ہے، قوت ہے جس سے زندگیاں بنتی ہیں. پانی کی کبھی ترتیب کسی گفتگو میں یاد رہے گی تو میں انشاءاللہ ضرور بیان کروں گی کہ پانی میں وہ کون سی قوت ہے، پانی میں وہ کون سا نور ہے، پانی میں وہ کون سی انرجی ہے جس سے مخلوقات خلق ہوتی ہیں، جس سے مخلوقات زندگی پا کر اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں. پانی نہ ملے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، کھانے سے بچ جاتا ہے. پیاس سب سے اذیتناک چیز ہے اور پانی سے ہی خلقتیں ہوئی ہیں. پانی میں وہ نور ہے، وہ انرجی ہے، وہ برق ہے، وہ جو نور پروردگار کی جھلک آپ کے بدن میں اترتی ہے، جو یہ روحوں کی مختلف رنگ کی
انوائرمنٹ ہے، میں نے پہلے بھی کسی گفتگو میں کہا تھا کہ یہ آپ کے 5-7 رنگ نہیں ہے، وہاں تو رنگوں کی حد ختم ہی نہیں ہوتی، لاکھوں کے حساب سے رنگ ہے، اور وہ سب اپنی نور کی ایک انرجی ہے، نور کی ایک انوائرمنٹ ہے، ایک تار ہے، ایک لہر ہے. ان لہروں سے آپ کے بدن اور وجود کو سنوارا، سجایا اور بنایا گیا ہے. اپنے بدن کی لہروں کو تقویت دیجیے، کائے سے، فکر سے، وجدان سے، عقل سے، کیونکہ جب آپ فکر کرتے ہیں، سوچ و فکر رکھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں جس کا حکم ہے، تو ایک انرجی کریٹ ہوتی ہے آپ کے دماغ میں، ایک ایسی نور پیدا ہوتا ہے، ایک انرجی جس کو بولتے ہیں، وہ نور پیدا ہوتا ہے فکر سوچ سے، جو خلقت کا اختیار رکھتا ہے. اس نور میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کن فیکون کی قوت رکھتا ہے، لیکن آپ اس کو جب سوچیں گے تو ویسا ہی پائیں گے، یعنی پروردگار عالم کی ہر چیز، ہر مخلوق، ہر شے آپ کے تصور کی سوچ کے مطابق ہو جائے گی، وہی آپ کو ملے گا. کیونکہ وہ، یہ بہت اہم نقطہ آخر میں عرض کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ وہ ہر شے میں موجود ہے، وہ ڈھل جاتا ہے، اور جب سمٹتا ہے تو وحدہ لا شریک اس قدر عظیم قوت رکھتا ہے کہ جہاں تک کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا ہے، جہاں تک ہماری سوچ و فکر کے دریچے دور تک، نگاہوں تک میں نہیں آ سکتے ہیں. اپنے خدا کی شناخت کیجیے، اپنے خدا کو پہچانیے. جب آپ پہچانیں گے، آپ نے دنیا داری میں جو بنا رکھا ہے اس کی تعظیم کر لو، اس کی تکریم کر لو، اس کی یہ کر لو، یہ سلسلے سارے آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گے کہ کون میرے جیسا ہے، ہم جیسا ہے، اور کون وہ خصوصیت رکھتا ہے کہ جس سے میری پازیٹیو محبت کی انرجی جا کر منسلک ہوگی تو میں یونیورس کے مالک کی اس انرجیوں کے حصار میں آ جاؤں گا جس سے میں علیحدہ ہوا ہوں، اور دن رات کہتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تجھی سے آئے اور تجھی میں لوٹ کر جانا ہے. یقین کیجئے کچھ نہ تھا تو وہ کہتا ہے میں تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تو میں رہوں گا. تو کہاں سے آیا تھا سب کچھ؟ آپ اور ہم سب نور پروردگار کی وہ لہریں ہیں، وہ انوائرمنٹ ہیں جن کو اس نے اتنا لطیف کر دیا کہ وہ ایک وجود میں داخل ہونے کے قابل ہو گئے. اور اب ہم نے اس تفتیش و تحقیق سے شناخت کرنی ہے اپنی ذات کی. جب ہماری ذات کی شناخت ہو جائے گی تو ہمیں مالک کی ذات کی خود بخود شناخت ہو جائے گی. اس کے لیے ہم زمین پر بھیجے گئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں. اس کی تگودو کیجئے اور فکر کیجئے، تدبر کیجئے، رسموں کو چھوڑ کر. امید کرتی ہوں کہ آپ تک کچھ نہ کچھ پہنچا سکی، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.